آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح یہ تینوں کمپنیاں ڈی سی کامک، مارول اینڈ ڈزنی ہمارے بچوں کے ذہنوں کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ بچوں کو رول ماڈل دینا بہت ضروری ہوتا ہے، جو کہ ہم نہیں دے رہے کیونکہ ہم مصروف ہیں اپنی کمائی میں، جس کی وجہ سے بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے۔ ہمیں اسلام کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اسلامک کنٹینٹ رائٹر چاہیے، سٹوری رائٹر چاہیے، ڈائریکٹر چاہیے، اسلامک ایڈیٹر چاہیے، گرافک ڈیزائنر اور اینیمیشن ڈیزائنر چاہیے۔ اور بچوں کی تربیت کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ہمارے ساتھ لاکھوں لوگ جڑ چکے ہیں اور ہمارے ہم سفر بن چکے ہیں۔ اگر آپ ان میں سے ایک نہیں ہیں تو اس سرخ نشان کو دبا دیں جو کہ نیچے آپ کی سکرین پہ دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ پاکستان کو تبدیل کرنے میں میری مثبت سوچ ویڈیو کی شکل میں آپ تک پہنچ سکے۔ میرا یقین ہے، بلکہ میرا دعویٰ ہے کہ میرا یہ چینل آپ کی سوچ پھر آپ کی تقدیر کو بدلنے میں مدد کرے گا۔ ہم مسلمان ہیں، مگر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا چاہتے تھے ہم ویسے ہی انسان ہیں؟ اپنے نفس کا احتساب کریں۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں ہم صرف اسلام مخالف عناصر ٹیکنالوجی کی سوچ کو کاپی کر رہے ہیں۔ کیا ہم سورس کوڈنگ سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ڈیٹا کنٹرول سسٹم ہے؟ کیا ہم انٹرنیٹ کو فلٹر کر سکیں گے یا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس ایپلیکیشن ڈیزائنر بہت کم ہیں، مگر جو ہیں وہ بھی اسلام مخالف عناصر کو بلا واسطہ یا بلا واسطہ کام کر رہے ہیں۔ اسلام کے لیے کام کرنا ہوگا۔ پیسے کے چکر میں دین کو ہاتھ سے چھوڑ رہے ہیں ہم۔ بچہ جو موبائل استعمال کر رہا ہے وہ غلط چیز دیکھے ہی نہ، کھلے ہی نہ۔ ہمارے پاس کوئی ایسا فلٹر ہی نہیں ہے۔ ہم انٹرنیٹ سائبر ورلڈ کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ دشمن اپنی حکومت کر رہا ہے اور ہم اس کے عادی بنے بیٹھے ہیں۔ اس وقت اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم اسلام سے بہت دور ہو جائیں گے۔ ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں کنٹینٹ رائٹر چاہیے، گرافک ڈیزائنر چاہیے، ایڈیٹر چاہیے، ڈائریکٹر چاہیے، سٹوری رائٹر چاہیے۔ آج ہمارے بچے اسلام سے دور ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم خود اسلام سے دور ہیں۔ دشمن جو دکھا رہا ہے انٹرنیٹ کے تھرو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ 3 کمپنیاں پوری دنیا میں بچوں کے دماغوں کو کنٹرول کر رہی ہیں، جن میں سر فہرست مارول ہے، پھر ڈزنی اور ڈی سی کامک۔ یہ تینوں کمپنیاں کئی ادوار سے بچوں کے دماغوں کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ ان میں سے ڈی سی کامک 1935 میں سپر مین کا کریکٹر لے کر ہمارے سامنے آئی۔ اس نے بتایا کہ یہ تم میں سے نہیں ہے، یہ کہیں اور سے آیا ہے۔ سپر مین ڈی سی کامک کا یہ پہلا کریکٹر تھا۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سپر مین ہے، ہر لحاظ سے ہمارا ایمان ہے۔ پھر ڈزنی آ گیا اور جانوروں کی شکل میں ہمارے بچوں کو ہم سے چھیننے لگا۔ ہمارا بچہ ٹوم اینڈ جیری دیکھتا ہے اور آپس میں لڑائیاں کرتے دیکھ کر ہائپر ہو رہا ہے، ہمیں لگتا ہے کارٹون دیکھ رہا ہے۔ ڈزنی کا ٹوائے سٹوری وہ سب کچھ بچوں کو بتا رہا، دکھا رہا ہے کہ جو آپ فلم میں بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ لو سٹوری کسے کہتے ہیں، محبت کیسے ہوتی ہے، یہ ٹوائے سٹوری کارٹون سکھا رہا ہے، مگر ہماری طرف سے تو بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے۔ ان دونوں کمپنیوں سے بڑا کام مارول نے کر دیا۔ وہ اتنے کریکٹر لے کر اس وقت سامنے آ گیا کہ بچوں کو اسلام کی تربیت دینا بہت مشکل ہو گئی ہے۔ ہر مذہب کے لیے اس نے ایک علیحدہ کریکٹر بنایا۔ انڈیا، چائنا، امریکہ، ایشیا، یورپ، ہر ایک علاقے کو اس نے علیحدہ کریکٹر دیا ہے۔ مارول 3 اصولوں پہ کام کر رہا ہے، ہمیں بھی اس کے خلاف کام کرنا ہوگا۔ نمبر 1، اس نے رول ماڈل دے دیے۔ بچے کو رول ماڈل چاہیے۔ آپ اور میں اگر بچے کو رول ماڈل نہیں دیں گے تو بچہ بین 10، کیپٹن امریکہ، آئرن مین، ان میں سے کسی ایک کو اپنا رول ماڈل بنا لے گا۔ بچیوں میں ڈورا، فروزن کی شہزادی رول ماڈل ہے۔ ان کے جیسے ان کو کپڑے چاہیے، ان کے جیسے اسکول بیگ چاہیے اور ان کے جیسے ہی گیجٹس ان کو چاہیے ہیں۔ لڑکیوں کے ماں باپ فروزن کی تھیم پر ان کی سالگرہ کرواتے ہیں کہ وہ اسے پسند ہے۔ فروزن کا کردار دراصل ٹرائی اینگل لو سٹوری ہے، مطلب حرام تعلقات۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہماری طرف سے وہ کارٹون دیکھ رہے ہیں۔ کتابوں پر انہی کی تصویریں چاہیے۔ بار بار کسی ایک چیز کو دیکھیں گے تو ایفیکٹ تو ہوگا۔ اگر آج بچے کی تربیت نہیں کرو گے تو کل کو وہ یہ دیکھ کر ضد کریں گے۔
اور آپ تنگ آ کر ان کی ضد پوری کرو گے۔ اصل میں ہماری خود کی تربیت بہت ضروری ہے، جو کہ آج کا میڈیا ہونے نہیں دیتا۔ اگر آج ہم نے خود کی تربیت نہیں کی تو کل امام کو کیا منہ دکھائیں گے، آخرت میں خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اسلام ہمیں کیا رول ماڈل دے رہا ہے؟ کربلا ہمیں کیا رول ماڈل دے گئی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کیا ہم سیدھے راستے پر ہیں؟ کیا ہم ان لوگوں کے راستے پر ہیں جن پر اللہ نے انعام دیا؟ کیا ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی اور اصحابہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ مسلمانوں کی سوچ تو بس اتنی رہ گئی ہے، مغرب رول ماڈل دے رہا ہے، موویز اور کارٹون بنا کر سمجھا رہا ہے، اور مسلمان کہتا ہے کہ اسلامک فلمیں دیکھنا شرک ہے۔ اگر ہمارا اسکول اور ہماری مساجد ہمیں اسلام نہیں سکھائیں گی تو ٹی وی سے بچے آسانی سے سمجھ لیں گے جو وہ سمجھا رہا ہے۔ بچوں کو سٹوری چاہیے جو ہم نہیں دے رہے ہیں۔ ان تینوں کمپنیوں نے اینیمیشن سٹوریز بنا کر ان کو رول ماڈل دے دیے ہیں، ہمیں بھی کریکٹر بنانے ہوں گے۔ بچوں کو حسد نہیں کرنا چاہیے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، ہمسایوں کا احترام کرنا چاہیے، معاشرے میں رہنے کا طریقہ، بزرگوں کا احترام، ان تمام پوائنٹس پر کام کرنا ہوگا۔ آج نئے دور کے اصولوں کے مطابق اسلام کی اشاعت کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں معاشرے کی تربیت کرنا ہوگی، ہر ایک کو کرنا ہوگی۔ آج پاکستان میں طنز و مزاح، ٹی وی پر جگت، بے عزتی اور گھٹیا ہے۔ ہمیں تربیت کرنی ہے، معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ ہم ہی کریں گے تو ہوگا، ورنہ امام آئیں گے۔ امام کے آنے پر اگر عادت ہوگی تو اچھائی کر سکو گے، ورنہ ان کا سامنا کیسے کرو گے؟ ایک اور بات کہ بچے کے پاس الفاظ نہیں ہیں مگر اس کے پاس سوال ہیں، جس کا جواب میڈیا انڈائریکٹلی دے رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ اس لیے تو اکثر بچے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، پروفیشنل ہو گئے ہیں، وہ خدا کو نہیں مانتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سوالات کے جوابات گھر سے نہیں مل رہے ہیں۔ بچہ پوچھتا ہے کہ ہم کیسے پیدا ہوئے؟ ماں باپ کہتے ہیں کہ اوپر سے آئے تھے، مگر ڈزنی کارٹون میں دکھاتا ہے کہ پرندہ اپنی چونچ میں تھیلی لاتا ہے، اس میں بچہ ہوتا ہے، کتے کے گھر کتا، بلی کے گھر بلی، انسان کے گھر انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر بچہ سوچتا ہے کہ ہاں ماں باپ صحیح کہہ رہے تھے، پھر سوال پیدا ہوتا ہے پرندہ کہاں سے آتا ہے؟ ڈزنی نے دکھایا کہ پرندہ بادلوں سے آتا ہے۔ ڈزنی دکھاتا ہے کہ ہر بادل ایک خدا ہے، اچھے جانوروں کا خدا سفید اور گندے اور برے جانوروں کا خدا کالا ہوتا ہے۔ یہ کالا بادل جب غصے میں آتا ہے تو بارش ہوتی ہے۔ ہمارے مذہب میں بارش تو رحمت سمجھی جاتی ہے۔ ڈزنی 5 منٹ میں ہماری توحید کو اکھاڑ کے ایک کارٹون کے ذریعے پھینک دیتا ہے، وہ بچے کا کنسیپٹ ہی تبدیل کر دیتا ہے۔ ہمیں اپنی نسل کی تربیت کے لیے کریکٹر بنانا ہوں گے اور ہمیں اجتماعی کام کرنا ہوگا، ورنہ نقصان میں رہیں گے۔ یہ کام کرنے کے لیے سوچنا ضروری ہے۔ مغرب نے تو ہماری سوچیں ہی ختم کر دی ہیں۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ چائنا نے ہماری ضروریات پوری کر دی، ہم ایجاد کیسے کریں گے پھر؟ ہمیں ویژن کریٹ کرنے ہوں گے، ہمیں کریکٹر بنانے ہوں گے کہ امام زمانہ کے لشکر میں شمار ہونے والا انسان کیسا ہوگا، دکھنے میں کیسا ہوگا، اس کا اخلاق کیسا ہوگا، اس کے پاس ٹیکنالوجی اور گیجٹس کیسے ہوں گے۔ وی ہیو ٹو کریٹ اٹ۔ ٹرانسفارمرز اور آئرن مین کیا ہمیں جنت تک لے جا سکتے ہیں؟ کیا یہ بنانے والے امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ اپنی سوسائٹی بلڈ کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے بھی کریکٹر نہ بنائے تو بچے اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ آج ڈزنی اور مارول کی جڑیں بہت مضبوط ہو چکی ہیں، ہمیں یہ جڑیں اکھاڑنی ہیں۔ ذرا سوچئے۔